صفحہ نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبور الأولين. أولم يكن لهم آية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ما كانوا به مؤمنين. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. اور یقیناً یہ قرآن اور یہ قرآن اتارا گیا ہے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین. نزل به روح الامین. اس کو لے کر اترا ہے اس کو لے کر اترا ہے جبرائیل علیہ السلام علی علی قلبک قلبک آپ کے دل مبارک پر آپ کے دل مبارک پر لتکون من المنذرین تکون من المنذرین تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے بلسان عربی مبین بلسان عربی مبین عربی زبان میں عربی زبان میں جو انتہائی واضح ہے. جو انتہائی واضح ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ. اور یقیناً یہ بات یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. ایسے ہوئی ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً. کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل. اس بات میں کہ خبر دیتے ہیں اس قرآن کے بارے میں بنی اسرائیل کے علماء. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے اتارتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ بعض عجمی زبانوں میں فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ بس وہ ان پر پڑھتا ہے مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ نہیں تھے وہ اس پر ایمان لانے والے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ماقبل شعیب علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ قوم میں دو بڑی خرابیاں تھیں. ایک شرک، ایک معاملات میں انتہائی خرابی. جب پیغمبر خدا حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے عذاب یوم الذلہ نازل فرمایا. انتہائی گرمی کی اور گرمی کی اتنی زیادہ شدت ہوئی ان پر ایک دن کہ یہ اپنے گھروں میں چھپنے کے لیے اندر ہوئے لیکن گھروں میں بھی انہیں سکون نہ ملا. اور باہر دوبارہ آئے، دیکھا ایک بادل ہے اور بادل کے سائے میں جو ہے اس سے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کی. سارے جب اس کے نیچے جو ہے جمع ہوئے اللہ رب العزت نے اوپر سے اولے برسائے، آگ برسنا شروع ہوئی جس پر یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اور وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا. اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا
اور ہر نبی کے واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ہی بات ذکر کی کہ دیکھو یہ نبی کا واقعہ ایک بہت بڑی عبرت والی بات تھی، لیکن لوگوں کو تو چاہیے اس عبرت کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لے اور ایمان لے آئیں، لیکن اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی طاقت، اللہ رب العزت کی طاقت، ہیبت، وہ تو ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی ایمان لائے نہ لائے اللہ کی شان میں کمی نہیں آنے والی، اور اللہ تو غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا، رحم کرنے والا ہے۔ جو ایمان لے آیا دنیا میں تو اس پر سختی تو آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن اللہ اس پر بڑا رحیم ہے، اللہ اس پر بڑا رحم فرمائے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ دوبارہ عود ہوا جو پہلے رکوع میں سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے فضائل ذکر کیے تھے، وہی دوبارہ اللہ رب العزت التفات کر رہے ہیں اس مقام کی طرف کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے عام کتابوں کی طرح نہ سمجھے کہ بس جو ہے کتاب ہے، بس پڑھ لی ہے، بس ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہو لتنزیل رب العالمین، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے، اسے کسی عام بندے کی طرف التفات ہی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، مخلوق بھی نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں انسان قسم اس کی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ محمد کی قسم میں فلاں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا تو اس سے وہ گناہگار ہوگا۔ اور اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائی جائے، اللہ کی ذات اور صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات، مثال میں نے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں رحمان کی قسم اٹھاتا ہوں، میں رحیم کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ قسمیں جائز ہیں۔ اور اگر آپ محمد کے نام پر قسم اٹھا لیں گے آپ حانث نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ نے قسم اٹھا لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا دیگر کسی شخص کے نام کی، لوگ اکثر اپنے باپ کے نام کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی گناہ تو گناہ مل گیا آپ کو، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ نے وہ کام پھر کر بھی دیا، آپ نے نہ کرنے کا بولا تھا اور آپ نے کر دیا، آپ پر یہ 3 روزے بھی لازم نہیں ہوں گے، یہ قسم ہے ہی نہیں، شریعت میں اس قسم کا جو ہے رواج ہی نہیں ہے، شریعت نے اس قسم کو قسم مانا ہی نہیں ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی ذات اور صفات کے ناموں کے ساتھ ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ کعبہ بہت بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن اس کی قسم کی بھی اجازت نہیں، ہاں کعبہ کے رب کی قسم، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اسے جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو روح الامین قرآن کریم میں اکثر روح کہا گیا ہے، روح یعنی روح القدس، روح الامین، اور اسی طرح ایک مقام پر جبریل قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل، تو یہ جبریل علیہ السلام کا نام وارد ہے۔ اور حدیث میں بھی حضرت نبی علیہ السلام نے روح کا لفظ بھی استعمال کیا، جبریل علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ جو ہے یعنی مدح سرائی کریں اور جو ہے کفار کی مذمت بیان کریں، جب وہ اشعار کہنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایدک اللہ بروح القدس، کہ اللہ آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی تائید فرمائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تائید۔ اور جبریل علیہ السلام کی شان کیا کہ آپ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام بڑے فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتے ہیں، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل اور حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کی جو تعریف قرآن کریم میں 2 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ باقی جب بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یا تو دحیہ کلبی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی شکل و صورت میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی لے لیتے، اور دوسری صورت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی کی شخصیت کے آنے کے مترادف کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ مثل سلسلۃ الجرس، حدیث میں آتا ہے جس طرح گھنٹی بجتی ہے یا جس طرح ہانڈی ابلتی ہے، اس طرح جو ہے وہ وہی مجھ پر اترتی تھی، وہ اشدہ علیہ، اور یہ مجھ پر انتہائی گراں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، اچانک وحی آ جاتی، اور وحی آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یعنی دل کے ساتھ
اور دل کے کانوں کے ساتھ وحی کی طرف مکمل التفات ہو جاتا اور فوراً جو ہے آپ جھک جاتے، باقی اعضاء اپنی جگہ پر سلامت رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لیتے۔ اور دوسری صورت حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جو ہے جبریل علیہ السلام آتے اور وحی کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری میں شروع میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ پر وحی آتی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے، وحی کی اتنی زیادہ شدت ہوتی تھی۔ اور وہ یعنی وحی کی بھی شدت اور ایک قرآن کریم کی بھی شدت، کہ قرآن کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اسے پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی تھا کہ جسے اللہ رب العزت نے بڑی پاکیزگی کا سبب بنایا۔ 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کا شک کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو ہے یعنی ان کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد دل کو جو ہے زمزم کے پانی سے جو ہے دھویا اور پھر جو ہے اسی طرح لگائے، جس طرح بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت جو ہے یہ 2 مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے۔ تو جبریل علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو 600 پر دیے ہیں۔ ایک پر جب وہ کھول لیتے ہیں انسان دوسری طرف، یعنی فضا میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے ایک پر انہوں نے کھولا تو دوسری طرف مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، یعنی صرف اور صرف اتنا بڑا پر اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اتنی ہیبت ان کی کہ قومی لوط جو تھی انہیں ایک پر اٹھایا تھا اور قریب آسمان کر کے دوبارہ زمین پر پٹخ دیا تھا۔ فرمایا بلسان عربی مبین، یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، مبین جو انتہائی واضح ہے، جو شگفتہ ہے، انتہائی فصیح و بلیغ ہے، انتہائی واضح زبان ہے۔ عربی زبان کی بنسبت دیگر زبانوں کی سب سے زیادہ فوقیت ہے، اسے ام اللسان کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عربی کو سیکھو، اس لیے کہ تمہارا کلام جو ہے، تمہاری جتنی بھی شریعت ہے وہ زیادہ تر جو اس کا تعلق ہے وہ عربی زبان سے ہے۔ عربی کی زبان کے ساتھ انسان کو ایک عام الفت ہونی چاہیے، دیگر اپنی زبانوں سے بڑھ کر عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ عربی سیکھے انسان، جہاں تک انسان کے بس میں وہ تو انسان کرے، باقی بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان بڑی کوشش کر لیتا ہے، نہیں سیکھ پاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، ہر مسلمان کوشش کا مکلف ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ باتیں کہ اللہ کلام، اللہ رب العزت ایک قرآن کو بھیجیں گے اور جبریل علیہ السلام کی وساطت سے بھیجیں گے، نبی علیہ السلام آخر الزمان پیغمبر ہوں گے اور ان کے دل پر یہ قرآن اترے گا اور وہ عربی زبان میں ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہے لفی زبور الاولین، ماقبل صحیفوں میں یہ بات درج تھی، ماقبل بڑی بڑی کتابوں میں، صحیفوں میں 313 صحیفے ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں جو نبی علیہ السلام سے جو پہلے اتری ہیں، زبور، تورات اور انجیل، ان میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہوں گے اور ان پر یہ کلام جو ہے نازل ہوگا۔ اولم یکن لہم آیتن، یہ اب اللہ رب العزت نقلی دلیل دے رہے ہیں علماء بنی اسرائیل سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو ایمان کی طرف اور جو ہے دین اسلام کی طرف ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اولم یکن لہم، کیا نہیں ہے یہ بات ان کے لیے آیتن، ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس بات کی خبر بھی دیتے ہیں۔ کتنے بنی اسرائیل کے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی تورات میں بالکل یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں بیان ہوئے بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اسی طرح دیگر جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے جو ہے اسلام قبول بھی اسی وجہ سے کیا کہ تورات میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اسی طرح بیان ہوئے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بہت بڑی دلیل ہے ان کے لیے، بہت بڑی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، پھر مکہ والے اشکال کرتے کہ اگر اس قرآن کریم کو عربی زبان میں ہی اللہ نے کیوں اتارا؟ اشکال کرنے والوں کے لیے تو کیا ضرورت ہے، تنقید ہے، تنقید ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں نے بھی تنقید کی کہ عربی میں کیوں نہیں اتارا؟
دیگر زبانوں میں کیوں نہیں اتارا گیا اس قرآن کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے اتارتے اوپری زبانوں میں، عجمی زبانوں میں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مبعوث کرتے پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجمی زبانوں کو، یعنی عجمی زبان میں جو قرآن ہوتا وہ ان پر پڑھ کے سناتے، لیکن ما کانوا بہ مومنون، اس وقت تو بالکل ایمان ہی نہیں لانے والے، اس وقت کہتے ہم عربی ہیں اور یہ جو ہے عجمی زبان ہمارے خلاف آیا ہوا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا اعجمی و عربی، کیا ایک پیغمبر عربی زبان کا ہے، ہم سارے عربی ہیں اور قرآن عجمی زبان میں ہو؟ یعنی اس وقت بھی ان کا اشکال ہے، لیکن شروع میں یہ اشکال کہ جو ہے قرآن کریم عربی زبان میں ہی اکیلا کیوں ہے، عجمی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، عجمی میں بھی ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ نبی اس قرآن کو ان پر پڑھ کر سناتا اگر یہ عجمی زبان میں ہوتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ضد اور عناد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں ہے جو انتہائی واضح ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ بات ماقبل صحیفوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی، ان یعلمہ، یہ بات کہ خبر دیتے ہیں اس قرآن کے متعلق، اس نبی کے متعلق، علماء بنی اسرائیل کے علماء، ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اگر ہم اتارتے اس قرآن کریم کو عجمی زبانوں میں، اوپری زبانوں میں، فقرأہ علیہم، پس وہ یہ نبی ان پر پڑھ کر سناتا، ما